نہ ہم کسی غصے اور جوش و جذبے کی بنیاد پہ اٹھے، بلکہ ہم اس پر شرعی موقف رکھتے ہیں اور اس پہ دلائل رکھتے ہیں، بڑے مضبوط ترین دلائل۔ گرامی قدر، مجھے جہاں اپنی صحت کا احساس کرنا ہے وہاں آپ کا احساس بھی بدستور کرنا ہے کہ آپ رات کا مزید کتنا حصہ جاگ سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھے احساس دلا دیں کہ آپ کچھ دیر اور جاگیں گے تو میں مزید آگے گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں، اور اگر آپ مزید نہ جاگ سکتے تو پھر میں اسی مختصر موقف پر جو میں نے شکایت سابق عرض کر دیا اکتفا کر لیتا ہوں، جیسے آپ کی رائے۔ سامعین گرامی قدر، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان، میں چاہتا تھا کہ میں سپاہ صحابہ کے موقف کی سادہ اور آسان لفظوں میں آپ کے سامنے وضاحت کروں، ساتھ ہی میں سپاہ صحابہ کے عزیز نوجوانوں سے بھی درخواست کروں کہ انہیں بھی اپنے موقف سے ہٹ کر کسی کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے، وہ پوری لگن کے ساتھ اپنے موقف پہ گامزن رہیں اور اصحاب رسول کی مدح کے لیے، منقبت کے لیے رات دن وہ جتنا کام کر سکتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں، جتنا ان کی ہمت میں ہے، جتنا بس میں ہے۔ اسی لیے میری آپ کی اور ان نوجوانوں کی اجازت، اصحاب رسول عام شخصیات نہیں، وہ اسلام کی مقتدر شخصیات، اصحاب رسول متنازع شخصیات نہیں، مسلمانوں کے عام متنازع نہیں۔ جو صحابہ کرام کے ساتھ عقیدت نہیں رکھتا ہے ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے، اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اصحاب رسول متنازع شخصیات نہیں، یہ غیر متنازع شخصیات۔ گزشتہ رات ترنڈا میں نے بنیادی طور یہی لفظ کہا تھا اور اسی سے آگے گفتگو کا آغاز کیا کہ اصحاب رسول متفقہ شخصیات۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان بنیادی چیز، ایمان کے بغیر نماز، روزہ، حج، زکات کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر جنت کا داخلہ نہیں مل سکتا، ایمان کے بغیر بخشش نہیں ہو سکتی۔ ایمان ہی وہ سب سے بڑی دولت ہے یہ ایک شخص کو دنیا میں حاصل کر لینی چاہیے، اور اس ایمان کے جو نمونہ پیش کیا ہے رب العالمین نے وہ اصحاب رسول پیش کی۔ دعوت اللہ اور رسول دونوں نے دی ہے ایمان کہ ایمان لاؤ۔ ایمان کسے کہتے ہیں، کیسے لانا چاہیے؟ تو یہ خالق نے نمونہ پیش کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ 14 صدی پہلے پیغمبر کی جماعت کو خطاب کر کے رب نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمان لانا چاہتا ہے تو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تم جیسا ایمان لائے فَقَدِ اهْتَدَوْا، اسے راہ پہ، سیدھی راہ پہ سمجھا جائے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اسے سیدھی راہ پہ نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ آیت آپ غور کریں تو نص ہے ایک بات کہ جو شخص اصحاب رسول کو مومن نہیں مانتا یا جو شخص اصحاب رسول کے ساتھ عقیدت نہیں رکھتا ہے وہ شخص مومن نہیں ہے، نہ اسے مانتا قطعاً۔ اس لیے کہ جب ایمان وہی قابل قبول ہے جو اصحاب رسول کی اقتداء میں لانا ہے یا ان کی پیروی میں لانا ہے، پیمانہ ترازو جب اصحاب رسول قرار پا گئے ایمان کے لیے تو پھر وہ شخص کیسے مومن مان لیا جائے گا کہ جو شخص اصحاب رسول کو سرے سے مسلمان نہیں مانتا، یہ جائے کہ ان جیسے ایمان لائے
ان کے ایمان کا سرے سے قائل نہیں ہے، تو ہم اس شخص کو یا اس گروہ یا فرقے کو کیسے مسلمان مانیں؟ سامعین محترم، میں گفتگو کو طول دینے کے بجائے اپنے اصلی موقف پہ آنا چاہتا ہوں۔ اصحاب رسول متنازع نہیں، غیر متنازع شخصیات، اصحاب رسول اختلافی شخصیات نہیں، متفقہ شخصیات۔ اصحاب رسول کی مدح کو فرقہ واریت کہنا ظلم عظیم ہے، اصحاب رسول کی تعریف کو فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ کہنا یہ قوم کے ساتھ غداری ہے۔ اصحاب رسول کی مدح عین دین ہے، عین ایمان ہے۔ اصحاب رسول کی تعریف و توصیف عام کرنا دین کا حصہ ہے، اور ان کے دشمنوں کے کفر کو بیان کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ہم اسے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور سمجھ کر سوچ سمجھ کر ہی اس موقع پہ ہم بڑی سختی اور شدت کے ساتھ قائم اور اس راہ پہ گامزن ہیں۔ میں نے عرض کی ہے ابتدائی جہاں اتنی شدت کے ساتھ اس موقع پہ کیوں قائم، اتنی سختی کے ساتھ ہم اس راہ پہ کیوں گامزن ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں نے آغاز ہی میں آپ سے عرض کی ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کو دنیا جہان کو ہر گالی دی جا رہی ہے، ہر گالی، اور وہ بھی صرف زبانی نہیں، تحریر کی صورت میں۔ آپ اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں کہ تحریر دیر پا قائم رہنے والی چیز ہوا کرتی ہے، تحریر میں صدیوں تک باقی رہنا ہوتا ہے، تحریر جلدی ختم نہیں ہوتی۔ آپ اصحاب رسول امہات المومنین ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ننگی گالی دی جا رہی ہے کہ جو گالی ایک عام بازاری اوباش اور بدماش آدمی کو بھی کوئی دینے کی جسارت نہیں کرتا ہے۔ وجہ کیا؟ اس حد تک ان شخصیات کی کردار کشی کیوں شروع کر دی گئی ہے؟ کیا کہیں دشمن نے یہ اندازہ تو نہیں لگا لیا کہ سنیت بے غیرتی کا شکار ہو چکی ہے؟ کہیں دشمن نے یہ اندازہ تو نہیں لگا لیا کہ سنیت گروہ میں تقسیم ہو چکی ہے؟ کیا کہیں دشمن نے یہ اندازہ تو نہیں لگا لیا کہ سنیت نے غفلت کی لمبی چادر تان لی ہے؟ کیا کہیں سنیت کا یہ اندازہ تو دشمن نے نہیں کر لیا کہ یہ ذاتی مفادات کی جنگ میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ اب یہ کسی بھی مشترکہ دشمن کے مقابلہ میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں؟ اگر یہ اندازہ دشمن نے نہیں لگایا تو پھر اسے کیسے جرأت ہو گئی کہ وہ امہات المومنین کو گالی دے یا صحابہ رسول کو گالی دے، اور گالی بھی انتہائی ننگی اور گندی گالی؟ توجہ کیجیے، میں آج آپ کی غیرت، آپ کی مذہبی حمیت کو جھنجھوڑنے، للکارنے کے لیے آیا ہوں۔ ماس 16 نوائی پیش کرنے کے لیے نہیں آیا، نماز کاروباری جلسہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ دوبارہ آپ کے پاس میرا آنا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن آج یہ حجت پوری کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں اس ظلم سے آگاہ کیا تھا جو اصحاب رسول سے کیا جا رہا ہے۔ تم نے اس ظلم کے دفیہ کے لیے کیا کیا اور کتنا ساتھ دیا تاکہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی ایک بھی رب کی بارگاہ میں یہ عذر نہ کر سکے کہ ہمیں یہ بتایا کسی نے نہیں تھا، ورنہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیتے۔ میں حجت پوری کر کے جاؤں گا، تم نے مرنا ہے اور میں نے بھی مرنا ہے، اور ایک دن تم اور میں اور سپاہ صحابہ سب کے سب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، جہاں آقا ہوں گے، جہاں رسول ہوں گے، جہاں صدیق و فاروق ہوں گے، جہاں سیدہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ ہوں گی، رب کی بارگاہ ہوگی،
تم سے پوچھا جائے گا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، ان نوجوانوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس دن کے لیے تیاری کر لیجیے، میں باتیں کرنا، ان نوجوانوں سے بھی پوچھا جائے گا، اس دن کے لیے